تو شاہ خوباں تو جان جانا میرے آقا تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا تو شاہ خوباں تو جان جانا میرے کملی والے تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا تو شاہ خوباں تو جان جانا چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیرے جواب تیرا سارے دی آواز آوے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیرے جواب تیرا بولو بولو نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیرے جواب تیرا بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیرے جواب تیرا صفاتی نام ہے ہادی ہدایت دینے والے فرما گئے یہ ہادی فرما گئے یہ ہادی کہ لا نبی بعدی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیرے جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیرے جواب تیرا ہے کلام الہی میں شمس دہا تیرے چہرہ نور افزا کی قسم قسم شب دار میراد یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم تیرے خلق کو حق ہے عظیم کہا تیری خلق کو حق ہے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شگا تیرے خالق حسن ادا کی قسم یہ بھی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان چھان ڈالے پر تیرے پائے نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تو نہ
نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیرے جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو سارے نبی محترم گئے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے اللہ نے آدم کو شفیع اللہ بنایا حضرت نوح کو نجی اللہ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا جناب اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا اللہ نے حضرت داؤد کو خلیفۃ اللہ بنایا حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا الغرض ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی پر میرے آقا محمد کو بے پردہ زیارت بخشی تو نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا گر کملی والا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا توڑی بڑا سوکھا ہے چن کول سلامت بائیگا چن توڑی ونڑا سوکھا ہے چن کول سلامت بائیگال پانی ہر کوئی زمین چکٹ گھل دائے گلی چکٹا دھن بائیگال سج چڑھ دا لہدا لہوے دیگر تو بلاغنا بائیگال انسان تا کلمہ پڑھ گن دے بائیگالے تو نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا محبوب بڑے آئے دلدار بڑے دیکھے محبوب کی بدغت میں ہے تاب سخن کس کو سب اہل سخن میں نے حیرت میں گڑے دیکھے محبوب بڑے آئے دلدار بڑے دیکھے ارے جتنے بھی بڑے دیکھے آقا تیرے قدموں میں پڑے دیکھے تو نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا لم یاتی نظیرک فی نور مثل تو نشد پیدا جا اعلی حضرت لم یاتی نظیرک فی نور مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج آج تورے سرسو ہے تجھ کو شہے دوسرا جانا انا فی عطش و سخاف آدم اے گیس میں پاک ابر کرم پر سنہارے مجھم تو بوند ادھر بھی گرا جانا البحر
علا والموج طغى من بے کس طوفان ہو شرف مجدار میں ہوں بگڑی گیا مجدار میں ہوں بگڑی گیا موری نیا پار لگا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چندر بدر شاشانی یہ چپ چملات نورانی علی زلزل یک مسمانی مخمور یقین مدبریا اس صورت کو میں جانا جان کے جان جہاں سچ آنکھا تیرا بدیم شاہ جس شان جو شان سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے سارے آپ تھک گئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل ما احسن ما اکمل ما کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جانیا کے ناموں میں سچی ہے نام سچے گا نام سچی ہے نام سچے گا سبحان اللہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں لبیک یا رسول اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ ساڑھے پاس گڈی ہو نا گڈی یہ مطلب اپنے پاکستان سے رواج ہے گڈی ہو نا گڈی دو لیٹر والی ریاست بھائی دو لیٹر والی گڈی کہ وہ دی ایک لائٹ خراب ہوتا سی گڈی انہوں روڈ تے چلن نہیں دیندے جہاں میں کہنا چاہتا ہوں کچھ دوست سمجھ گئے دو لائٹیں ہو نا دو لائٹیں کار کی گاڑیوں کی ڈبل لائٹ ہو ایک لائٹ بند ہو جائے خراب ہو جائے تو موٹر والے کہیں گے تجھے جانے بھی نہیں دیں گے تو بس بند کرتے ہیں گاڑی ایک طرف صبح بنوانا یا بھی کاریگر بلوانا چالو ہوگی تو چلنا ورنہ نہیں چلنے دیں گے دھکے دوری سے چلائیں تو الگ بات ہے قانونی طور پر بھی نہیں انسانی طور پر بھی نہیں اخلاقی طور پر بھی نہیں یعنی ہم ایک لائٹ والی گھڑی برداشت نہیں کر سکتے ایک آنکھ کھڑا کھانا نبی کی میں برداشت کر سکتے ہیں آئے ہائے ہائے وہ قذاب وہ دجال وہ خبیث جس قادیانی کے لیے یہ حکمران اور سیاستدان راستے بنا رہے ہیں سڑکیں بنا رہے ہیں اس کی نبوت کے لیے کہ چلتی رہے وہ معاذ اللہ تھوڑا سا نرمی کر لیں جی حلف نامے کو ختم کر کے اقرار نامہ کر دیں جی تھوڑی جی ہوڑی گل کر لو جی کچھ نرم رویہ کر لیں جی اللہ کو حاضر ناظر جان کے نہ کہیں بس ایسے اقرار کر لیں بس ہمارے دنیا داروں کو پتہ بھی تو نہیں ہوتا نا میں جمعہ پڑھاتا ہوں تو میرے پاس جمعہ کے بعد جب کچھ لڑکے آ گئے وہ پڑھے لکھے مجھے کہنے لگے قاری صاحب اس میں کوئی اتنی قباحت تو ہے نہیں اقرار نامہ حلف نامہ کوئی اتنا فرق تو نہیں ہے میں کہ بیٹے حلف نامے اور اقرار نامے میں اتنا فرق ہے جتنا زمین و آسمان کا فرق ہے اقرار نامے میں حلف نامے میں حلف یہ ہے کہ میں اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کر قرآن کی قسم ہوں میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں ختم نبوت پر مستحکم ایمان رکھتا ہوں غیر متزلزل ایمان رکھتا ہوں میں اس پر کسی طرح کا شک شبہ مجھے نہیں ہے پختہ ایمان ہے میرا اور اقرار نامے میں یہ ہے کہ کوئی بندہ کہے گا جی ہاں جی مننے ہاں جی ایمی بس من لینے جی اگر تبدیلی کرنی پڑے تو پھر تبدیلی کریں گے یہ اسی طرح تو کفر آتا ہے
کہ پہلے حلف نامہ ختم کر دیں پھر اقرار نامہ، پھر آہستہ آہستہ کہیں گے چھوڑو جی اس کو شک کو ہی ختم کر دو، اقرار نامے کو ختم کر دیں، اور کوئی نہیں جو جس کو مانتا ہے بس سیکولرزم لبرلزم کے نام پر جناب ہمارا ملک چلتا رہے، سب کو مذہبی آزادی ہے، جو مرضی کہتے رہے۔ کیا علامہ اقبال کا یہی پاکستان ہے؟ کیا قائد اعظم محمد علی جناح کا یہی پاکستان ہے کہ یہاں حضور کی ختم نبوت کے تاج پہ جا کے پڑ جائیں؟ یہ ناقابل معافی جرم ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے، اس کی معافی ہم نہیں دے سکتے، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی مفتی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی حکومت۔ یہ اللہ کے محبوب کا پرسنلی معاملہ ہے، حضور کا پرسنل معاملہ ہے، حضور مالک ہے، تو ہمیں کون ہوتا ہے کسی کو معاف کرنے کا؟ اللہ اکبر۔ بہرحال علامہ صاحب آئیں گے، اس پر انشاءاللہ خوبصورت گفتگو اور دلائل بھی دیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں جگائیں گے بھی اور جھنجھوڑیں گے بھی۔ آپ کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ان کے جو قرآن و حدیث کی صورت میں جو موتی دیں گے انہیں ہم سنبھالیں اور یاد کریں، بلکہ ان کو ابھی تو آپ لکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں لائے ہوں گے، ورنہ ڈائری لے کے آنا تھا، اور یہ چیزیں لکھیں اور یہ دلائل اپنے پاس محفوظ کریں، ورنہ یہ سیڑھی حاصل کریں، اپنے گھر میں بار بار اپنے بچوں کو چلا کے دکھانا، تاکہ نسلوں میں کبھی یہ شک بھی نہ پڑے کہ جی کیا پتا ہو سکتا نہیں، خالی رٹا نہیں، ہمارے پاس تحقیق بھی ہونی چاہیے، ہم سینہ تان کے کہہ سکیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نبوت کا کسی کے متعلق تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ میرا نبی 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 سونا نبی او دو بھی نبی سی جس میں لے نہیں سی کوئی نشان بنیا، بھئی میرے نبی دے نور تو جو بنیا، زمین بڑی تے باویں آسمان بنیا، تے زمان بنیا تے مکان بنیا، او دے نور تو سارا جہان بنیا، سچ دسا دیوانے رب دی سو، او رب آپ حضور دا سنخان بنیا، رب آپ حضور دا سنا خان بنیا، رب آپ حضور دا سنا خان بنیا۔ توجہ کرے آج پڑھدا پیاں بیگا میرے نبی دے نور، میرے آقا دے حسن دی ونڈ ہوئی، اس ونڈ وچوں ساری کائنات بن گئی، او دے چہرے دے نور تو کوئی دن بنیا، او دیا زلفاں دی سیاہی تو رات بن گئی، یہ جیڑے میرے نبی دے قریب، جیڑے میرے نبی دے قریب جیڑے میرے نبی دے قریب ہوئے تو جگ وچ انہاں دی بات بن گئی، اللہ پاک دا سارا قرآن یارو او میرے سونے محمد دی نعت بن گئی، میرے سونے نبی دی نعت بن گئی۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ جدو رب فرما دیتا بھی میں آخری نبی بنایا ہے، نبوت نہ تے ختم،
کہیے سبحان اللہ۔ اور جو ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے، جو حضور کو آخری نبی مانتا ہے اور سب سے اولا و اعلیٰ مانتا ہے، تو ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں توجہ کرنا بھی، آپ ہوش نہ رکھیں، آپ ڈگمگائے نہیں، آپ جناب کسی سیاستدان کا منہ نہ دیکھیں، کسی دنیا دار کا منہ نہ دیکھیں، اپنی پارٹی نہ دیکھیں، نون لیگ، پی پی لیگ، فلانی لیگ دے فلانی لیگ نہ دیکھیں، بلکہ خدا کی قسم جو مصطفیٰ پہ بک جاتا ہے، جو حضور پہ بک جاتا ہے، اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اس کے لیے کہہ رہا ہوں، سنو سنو سنو، توجہ کرنا، خدا کے محبوب میرے آقا کے دیوانوں ذرا توجہ کرنا، میں پڑھ رہا ہوں، امامت ان کے گھر کی ہے، امامت ان کے گھر کی ہے، امامت ان کے گھر کی ہے، شہادت ان کے گھر کی ہے، صداقت ان کے گھر کی ہے، سخاوت ان کے گھر کی ہے، سخاوت ان کے گھر کی ہے، نظامت ان کے گھر کی ہے، رفاقت ان کے گھر کی ہے، ارے صداقت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، امامت ان کے گھر کی ہے، سخاوت ان کے گھر کی ہے، سیادت ان کے گھر کی ہے، قیادت ان کے گھر کی ہے، بروز حشر ہم گناہگاروں کو بخشوا لینا، یہ عادت ان کے گھر کی ہے، ہم گناہگاروں کو بخشوا لینا، ارے یہ عادت ان کے گھر کی ہے، ہم گناہگاروں کو بخشوا لینا، یہ عادت کے گھر کی ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں، پھر میں کیوں نہ کہوں، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، بولو یہ دل بھی تمہارا، ایسے نہیں ایسے نہیں، اگر دل حضور کے لیے ہیں تو پھر دل دھڑکتا حضور کے لیے ہے تو پھر پڑھیں سارے، ہاں یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، میرے آقا یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا پیش کروں جانا، کیا چیزیں ہماری ہے، آقا میں آپ کی بارگاہ میں کیا دوں، میرے پلے ہے کیا، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ آپ کا ہی ہے، کیا پیش کروں جانا، کیا چیزیں ہماری ہیں، تو یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، پھانسی کے پھندے پہ، پھانسی کے پھندے پہ غازی علم الدین شہید نے کہا یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، بولو یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان آپ بھی تو یہی سبق لے کے گئے کہ زمین و زمان تمہارے لیے
مکین و مکان تمہارے لیے، پڑھیے زمین و زمان تمہارے لیے، آقا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں۔ قائد محترم کنز العلماء، مفکر اسلام، رأس العلماء، محقق کے دوران حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی دامت برکاتہ عالیہ، آج پتہ ہے 5 بجے ان کو گرفتار کر لیا تھا، آج 5 بجے ڈاکٹر صاحب کو گرفتار کر لیا تھا حکومت نے۔ وہ اہل حدیثوں کی مولوی ساجد میر نے چیلنج کیا تھا ڈاکٹر صاحب کو، آج 5 بجے گا 4 بجے گا، ختم نبوت پر بحث کرنے کا، مناظرے کا چیلنج کیا تھا ڈاکٹر صاحب کو۔ اور ڈاکٹر صاحب وہ مناظرے کے لیے حالانکہ دفعہ 144 نافذ کر رکھا تھا انہوں نے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے سوچا اگر میں دفعہ کو دیکھوں گا تو کل کو یہ شور مچائیں گے کہ دیکھو ہمارے مقابلے میں آیا نہیں، چھپ گیا، بھاگ گیا۔ ڈاکٹر صاحب گئے، وہ نہیں آئے، وہ ساجد میر نہیں آیا، آنا بھی نہیں تھا، صحیح بات ہے۔ حکومت کی جھولی میں بیٹھے، حکومت سے لے کے پیسے کھائیں اور کرسیوں پہ بیٹھے، تو وہ کیسے ختم نبوت کا پہرا دے سکتے ہیں؟ وہ کیسے پہرا دے سکتے ہیں؟ کیسے بھی کس منہ سے بات کر سکتے ہیں؟ جو ٹرمپ کا دیا ہوا ڈالر کھائیں اور نواز شریف کی کالر میں سمائیں، زرداری کی پینٹ میں جائیں، وہ ملا کس طرح سے مطلب ہے کہ ختم نبوت کا پہرا دے سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم آئیں گے، تمام رکاوٹیں توڑ کر آئیں گے، ہم کوئی قانون کو نہیں دیکھے آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آئے، پوری تیاری کے ساتھ کتابیں لے کر پہنچے، آگے سے وہ نہیں آئے۔ وہ جی حکومت نے جی، وہ جی حکومت نے جی، کیا حکومت نے کر رکھا ہے؟ شیر تو شیر ہی ہوتے ہیں، شیر نشان لینے سے تو کوئی شیر نہیں بن جاتا، شیر والا دل بھی تو ہونا چاہیے، نہیں سمجھے؟ ہمارا تو شیر ہے جی، کیا شیر ہے جی؟ شیر لے کر کے شیر والا دل بھی تو رکھو۔ ادھر تھوڑی سی پیٹھی میں روڑتے ہیں تو وہ جناب، اور وہ بھاگ جاتے لندن۔ یہ شیر صرف الحمدللہ اہل سنت کے پاس ہے۔ اللہ ہمارے کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی حفاظت فرمائے۔ اور ابھی پھر تقریباً یہ تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا تھا کہ وہ رہا ہو گئے ہیں، حکومت نے چھوڑ دیا ہے، صرف تنگ کرنے کے لیے لوگ ایسے کرتے ہیں، ورنہ بلائیں ساجد میں جس نے چیلنج کیا تھا سامنے بٹھائیں، حکومت کے بیٹھ کے گل کر دے رہا، پتہ چلتا۔ اور بھی پتہ نہیں کیسے کیسے فتنے چل رہے ہیں آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے، تو میں نوجوانوں سے خاص طور پہ جو نیٹ استعمال کرتے ہیں، وہ ایک فتنہ نیا آ رہا ہے، شاید آپ نے سنا ہو، دیکھا ہو اس کی کلپ، مرزا محمد علی کے نام سے، محمد علی مرزا لڑکا ہے، نوجوان سے چھوکرا سا، کہتا ہے پہلے میں دعوت اسلامی میں تھا، پھر میں دیوبندی بنا، پھر اور ترقی کی تو میں اہل حدیث بنا، پھر اور ترقی کی تو میں اہل حدیثوں سے اوپر چلا گیا، اب میرے خیال ترقی کر کے مرزا ہی بن گیا، مجھے لگتا ہے صحیح۔ وہ ڈاکٹر صاحب کو بھی چیلنج کرتا ہے کمرے میں بیٹھ کے، میں نے اس کی کلپ سنی تو اس کا جھوٹ میں نے خود پکڑا۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بکواس کر رہا تھا، داتا گنج بخش علی حجویری کے بارے میں، ان کی کتاب کشف المحجوب کھول کے کہنے لگا جی یہ دیکھو نبی کی توہین داتا نے علی حجویری نے کی ہے، یا تو لکھنے والے ترجمے والے کی غلطی ہے، یا اگر علی حجویری اگر اس کی غلطی تو علی حجویری بھی گیا۔ یقین جانے مجھے وہ میرے کزن نے وہ کلپ دکھایا تھا تو میری رات کی نیند نہیں آئی، میں رات کو 2:30-3 بجے گھر پہنچا، میں پھر ختم کر کے میرے پاس کشف المحجوب کے 3 ایڈیشن ہیں، 3 مختلف کمپنیوں کے چھاپے ہیں میرے پاس، میں نے اٹھائے، ساری رات کھگالے، میں نے اس چیز نکالی، اب بندے نے جو چیز دکھائی
وہ شروع سے نہیں دکھائی کہ لکھا کیا ہے داتا صاحب نے ہے بھی. اب اگر کوئی قرآن پڑھ کے یہ کہے دیکھو جی قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے نیڑے بھی نہ جاؤ, تو پھر بندے کہیں گے قرآن میں لکھا ہے بھائی تو نماز کے نیڑے بھی نہ جاؤ. اسے کہو میاں پوری بات تو کر, قرآن میں آگے کیا لکھا ہے پیچھے کیا لکھا ہے, کس حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. وانتم سکارا, جب تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے نیڑے نہ جاؤ. فویل للمصلین, نمازیوں کے لیے بربادی ہے. بندے کہیں گے جی ہم کیوں نماز پڑھے جی, نماز قرآن کے اندر لکھا ہے. او بھائی اگلی آیت بھی تو پڑھو کیا لکھا ہے آگے. اسی طرح اس کمینے نے داتا صاحب کی کتاب کی ایک لائن لی ہے, پیچھے پورا واقعہ نہیں بتایا کہ داؤد علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے, صرف نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. دیکھو جی نہ میں اہل حدیث ہوں, نہ میں دیوبندی ہوں, نہ میں شیعہ ہوں, نہ بریلوی ہوں, میں میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں ایک سمپل سا مسلمان ہوں. امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب حافظہ اللہ کا مجھے جملہ یاد آ گیا ہے, آپ کو تو سنا دیں. کیا بات ہے جی, سبحان اللہ. امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حافظہ اللہ تعالیٰ آپ فرمایا کرتے ہیں, بولے یہ آج کے نوجوان بڑے عجیب ہیں جناب. یہ جناب ٹی ویوں پہ آ کے یہ پتہ نہیں کہاں کہاں کی کہتے ہیں جی یہ دیکھو جی ہم تو سیدھے سادے مسلمان ہیں, نہ ہم شیعہ ہیں, نہ دیوبندی ہیں, نہ بریلوی, نہ ہم تو سیدھے سادے مسلمان ہیں. آ کے دادا صاحب ڈنگے مسلمان انہوں نے اسلام سمجھ نہیں ہے تو ہم ڈاڈا سمجھ آئے. بابا فرید ڈنگا مسلمان, تو سیدھا مسلمان ہے. امام اعظم ڈنگے, تو سیدھا ہے. یہ آج سیدھا سادہ مسلمان ہے. اس لیے سنیوں میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, جب کوئی آپ سے پوچھے کون ہے, گج کے کو ہم سنی ہیں. کیا کہیں گے؟ ہر موڑ پہ کہیں گے, ہر چوک میں کہیں گے, ہر چوراہے میں کہیں گے, ہر گلی میں کہیں گے, ہر بازار میں کہیں گے, اور ضرورت پڑی تو تختہ دار پہ بھی کہیں گے ہم سنی ہیں. ہم کیوں گھبرا ہیں؟ بس یہ ہم تو سیدھے سادے, کیوں سیدھے سادے مسلمان رہے؟ سیدھا سادہ مسلمان ہوتا ہی سنی ہے. اللہ بچائے ان فتنوں سے, آمین تو کہہ دیں. تو اس لیے کوئی بھی کلپ آپ کے پاس اس قسم کا آئے تو اس پہ فوری طور پہ توجہ کر کے خود محقق نہ بن جایا کرے, مفتیان کرام سے مدد طلب کیا کرے. اللہ نے قرآن میں بھی ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے صاحب علم لوگوں سے پوچھ لو. اللہ نے ہمیں خود اپنے بندوں کا مقلد بنایا ہے. علماء سمجھ گئے میں جو جملہ کہہ گیا تو غیر مقلد نہیں, ہم کسی امام کو نہیں مانتے. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں کہہ رہا ہوں تمہیں کسی چیز کا مسئلے کا پتہ نہ ہو تو ڈائریکٹ میرے پاس نہ ہو, نہ ڈائریکٹ میرے نبی کے پاس جاؤ, اپنے علماء سے پوچھو. اللہ ہمیں خود مقلد اور مکلف فرما رہا ہے کہ جاؤ ان سے پوچھو. یہ کہتے ہیں ہم کسی سے نہیں پوچھیں گے, ہمارے پر ڈائریکٹ قرآن ہے, ہمارے پر ڈائریکٹ حدیث ہے. وہ محمد علی مرزا بھی کمینہ یہی کہتا ہے, کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے جال حق پڑھنے کی, ہمیں کیا ضرورت ہے فتح رضویہ پڑھنے کی, باری سیر پڑھنے کی. ہر کوئی اپنی کتاب کا بتاتا ہے, یہ نہیں کہتا قرآن میں پڑھو, حدیث میں پڑھو. ہم کہتے ہیں ہمیں قرآن سمجھ اس طرح آتا ہے. اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ جن پر میرا انعام ہے, ان کے پیچھے چلے آؤ گے تو تمہیں اسلام سیدھا ملے گا. اپنی مرضی سے ڈائریکٹ پہنچو گے تو نہیں پہنچ پاؤ گے, رستے میں مارے جاؤ گے, گمراہ ہو جاؤ گے. کیا پیش کروں جانا بس کیا چیزیں ہماری ہیں, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے, میرے سونا یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے, سائے میں تمہارے ہیں, قسمت یہ ہماری ہے, سائے میں تمہارے ہیں, قسمت یہ ہماری ہے.
ہاں بیمار کو غفلت ہے، بے ہوشی ستاری ہے، پر ایک نام تمہارا ہے جو ہونٹوں پہ جاری ہے، ایک نام تمہارا ہے جو ہونٹوں پہ جاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ثناخان مصطفیٰ۔ حضور سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا ایک کلام، مشہور کلام ہے، معروف کلام، بس وہ پیش کر رہا ہوں، اور لگتا ہے اتنے مسا بھی آ جائیں گے اور میں فوری طور پہ مائک ان کے حوالے کروں گا، ٹھیک ہے شاہ جی؟ سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کا کلام بڑا خوبصورت، محبت کے ساتھ درود شریف کیجئے سارے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ تھوڑی آواز نہیں آئی، مل کے پڑھو صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، بولو ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، صحرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نام ہے، سیدہ کا وہ بابا ہے، حسنین کا نام ہے،
کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی وہ لجپال پری کانو توڑ دے جدی با پڑ دے انہیں چھوڑ دے کیونکہ رزق دیتے رحمان دیتے ہیں آئی مصیبت کو سر سے بردان دیتے ہیں میں کسی اور کے در سے کیوں مانگوں مجھے تو سب کچھ سارا کے لال دیتے ہیں درے سہارا پرے پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے کہیے سبحان اللہ یہ سوچ کے کہیے سبحان اللہ یہ کہہ کے درے حق سے لی موت کی کچھ مہلت ہے یہ کہہ کے درے حق سے لی موت کی کچھ مہلت ہے میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے میلاد کی آمد ہے گلی گلیوں کو سجانا ہے میلاد کی آمد ہے دشمن کو جلانا ہے میلاد کی محفل ہے میلاد کی محفل ہے جھنڈوں کو لگانا ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کا قاری صاحب نے حکم کیا ہے اور بڑی محبت سے آپ سنتے ہیں تو ان کی دعائیں لینے کے لیے میں اعلیٰ حضرت کے کلام کی کیونکہ یہ کلام الامامی امام الکلام آئیے چند اشعار اس کے پیش کرتا ہوں نعمتیں بانٹتا جس سمت وزیشان گیا نعمتیں تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری لبیک 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 یا رسول اللہ 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 یا رسول
تو جی جن کا انتظار تھا کنز العلماء مفکر اسلام استاذ العلماء محقق کے دوران پاسبان مسلک امام محمد رضا خان شیخ الحدیث مفتی اعظم حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی زید مجدہ دامت برکاتہ العالیہ کے لائق و فائق شاگرد، آپ کے شاگرد، آپ کے مرید، حضور قبلہ فاضل نوجوان میرے بڑے عظیم بھائی حضرت علامہ مولانا عبدالعلیم جلالی نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ سب کی نگاہوں کے سامنے ماشاءاللہ منبر رسول پر جلوہ فرما ہے۔ انشاءاللہ ابھی آپ سے موقع کی مناسبت سے گفتگو سنیں گے۔ میں کلام اعلیٰ حضرت چھیڑ بیٹھا تھا، کلام اعلیٰ حضرت میں چھیڑ بیٹھا تھا، بس اس کی میں دو تین اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ نشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ نشان گیا، تو ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمت بانٹ اور تم پر میرے آقا اور تم پر میرے آقا عنایت نہ سہی، ارے نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، وہ نون لیگیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اور سیاستدانوں بغیر تو جو ہے شرم نہیں آتی، اسی نبی کے بارے میں چور دروازے سے آ کر کے بل پاس کرواتے ہو، ختم نبوت کے تاج پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہو، ایسوں کا ساتھ دینا، ایسوں کے نعرے لگانا، پھر آپ خود اپنے ضمیر سے فیصلہ کریں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ ہمیں عقل سلیم دے، اللہ ہمیں لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں جیسے یہاں گونجتی ہیں، اللہ کرے وہ وقت دیکھیں کہ پارلیمنٹ اور اسمبلیز کے اندر بھی لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں گونجیں گی نا انشاءاللہ۔ جب ہر سنی لبیک یا رسول اللہ کہنا شروع ہو جائے گا، اور جب جلسے میں 2018 میں ہر جگہ لبیک یا رسول اللہ ہوگا، تو پھر انشاءاللہ اسمبلیوں میں بھی یہ نعرہ گونجنا شروع ہو جائے گا۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ آئیے اعلیٰ حضرت کے کلام کا ایک شعر اور اس میں شامل کرتا ہوں، پڑھتا ہوں سعادت کے لیے، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ ہاں آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، ان کی پناہ آج لے قیامت میں اگر مان گیا، جانو
دل ہو شوقیرت سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہو شوقیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا دنگ ہیں سب دیکھ کر دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں کمر آدھا ادھر آدھا ادھر جب رضا کی اٹھ گئی تلوار تو پھر کیا ہوا جب رضا کی چل گئی تلوار تو پھر کیا ہوا ارے ہو گیا نجدی کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر اور ایک طرف مکے کی سرحد ایک طرف شہر نبی ایک طرف مکے کی سرحد ایک طرف شہر نبی کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر اور ختم نبوت کے دشمنوں سے تم الجھنا چھوڑ دو ختم نبوت کہ دشمنوں تم ہم سے الجھنا چھوڑ دو پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر مصطفیٰ کے منکروں کو دیکھ لینا مصطفیٰ کے منکروں کو دیکھ لینا پل صراط پھینک دے گا کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر اور چاند کیا ہے آسماں کو بھی اگر کہتے حضور چاند کیا ہے آسماں کو بھی اگر کہتے حضور وہ بھی گرتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر